الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھو سارے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا
سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. رخ مصطفیٰ ہے معائنہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ سال میں. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. صدر ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت صوفی اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اس بستی والوں کا میرے آباء و اجداد سے یعنی میرے باپ اور میرے دادا سے اتنا پرانا اور گہرا تعلق ہے کہ جیسے شیر اور شکر یعنی دودھ اور چینی ملا دو تو یکجان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی یہ بزرگ آپ نوجوانوں نے تو ان کو داڑھی اور ٹوپی میں دیکھا ہے، میں نے ان کو شیو اور پگڑی میں دیکھا ہے. ایسے ہے نا حج سے. الحمدللہ یہ محنت ہے ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کی کہ جنہوں نے بغیر کسی طمع نفسانی کے، بغیر کسی لالچ کے، الحب للہ کی تصویر اور مصداق بنتے ہوئے محنت فرمائی، اور اللہ نے آپ سبھی لوگوں کو صراط مستقیم یعنی عقیدہ صحیحہ عطا فرمایا.
یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ بولے نا بہت بڑی دولت ہے. جیسے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں، لیکن ان احسانات کو اللہ کبھی جتلواتا نہیں ہے. جتلوایا صرف اس بات کو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر منت لگائی. کون سی منت؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ تمہیں آمنہ کے لال جیسا نبی اور رسول عطا فرمایا. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ میں ہمیں حضور جیسا پیغمبر عطا فرمایا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ میرے آقا نے ہمیں اللہ کا در دکھایا، اللہ کا راستہ دکھایا، اور صراط مستقیم کا راستہ دکھایا. اور احسانات بہت ہیں میرے آقا کے، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے، سب سے بڑا، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیا. اللہ کے بندوں کو کس سے ملا دیا؟ زور سے بولے، اللہ سے ملا دیا. وہ بکھری ہوئی قوم، وہ اجڑ قوم کہ جو ایک خدا کی جگہ کئی خداؤں کو پوجا کرتے تھے، وہ اجڑی ہوئی قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بیٹی کا وجود تک برداشت نہ تھا. وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر پھر ان کو پوجا کرتی تھی. دشمنیاں تھیں تو سال ہا سال سے چل رہی تھیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکجا کر دیا، ان کو جوڑ دیا. ایسا جوڑا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا نظر تھی نگاہ مصطفیٰ کے کیا کہنے، نظر مصطفیٰ کے کیا کہنے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک آپ کی آنکھ ہے، ایک میری آنکھ ہے، مولوی کی آنکھ ہے، پیر کی آنکھ ہے، ولی کی آنکھ ہے، ایک غوث کی آنکھ ہے، ایک قطب کی آنکھ ہے، ایک ابدال کی آنکھ ہے، ایک عباد کی آنکھ ہے، ایک اخیار کی آنکھ ہے، ایک تابی کی آنکھ ہے، ایک
صحابی کی آنکھ ہے، ایک اللہ کے نبی کی آنکھ ہے، اور ایک نظر، ایک آنکھ میرے آقا محمد الرسول اللہ کی آنکھ ہے۔ کس کی آنکھ ہے؟ محمد الرسول اللہ کی آنکھ۔ یہ آنکھ اسے خدا کہتا ہے کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ بکھرے ہوئے تھے، آپ کی ہی ایک نظر نے انہیں یکجا کر دیا، تو اب ان سے اپنی آنکھیں نہ پھیرا کریں۔ یہ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے پروانے ہیں، آپ کے مستانے ہیں، یہ آپ کو دیکھیں، آپ انہیں دیکھیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ کرنا، بات آنکھ پہ آ گئی۔ میں واقعاتی خطیب نہیں ہوں، میں ایک عقیدے کی بات کیا کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ولی کی آنکھ، نبی کی آنکھ، ایک آمنہ کے لال کی آنکھ، عبداللہ کے چاند کی آنکھ، میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی آنکھ، آپ کی آنکھ مجھے دیکھے، میری آنکھ آپ کو دیکھے، مولوی کی آنکھ پیر کو دیکھے، پیر کی آنکھ ولی کو دیکھے۔ میرے آقا کی وہ آنکھ ہے، کبھی زمین پر ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسنین کو دیکھے، کبھی عرش پر اللہ کے انوارات کو دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ اللہ کے انوارات کو دیکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھنا معمولی بات نہیں سمجھنا، اس کی قدر، اس کی قیمت پوچھنی ہے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھئے۔ جب اللہ سے کلام کی میٹھی میٹھی دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ کے انوارات دیکھوں، تجلیات کو دیکھوں، تو کہنے لگے ربی ارنی، ربی ارنی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ آواز آئی قال لن ترانی، اے میرے کلیم، اے میرے کلیم، میں نے تمہیں وہ آنکھ ہی نہیں عطا کی جو آنکھ میرے انوارات کا مشاہدہ کر سکے۔ نہیں ہے وہ آنکھ آپ کے پاس، نہیں ہے وہ آنکھ جو میرے انوارات کو دیکھ سکے۔ اللہ مہربانی کر، تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، کلام کی ہے تو نے۔ فرمایا لن ترانی، اللہ کچھ تو مہربانی کر دے۔ جب بار بار استدعا کی، حکم ہوا انظر الی الجبل، چلو ایسے کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہے نا پہاڑ، اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، میں اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ برداشت کر گیا شاید آپ بھی برداشت کر جاؤ، اور اگر پہاڑ نہ برداشت کر سکا پھر آپ بھی نہیں برداشت کر سکو گے۔ میرے یوسف آباد کے علاقے والے دوستو توجہ سے سننا، اللہ نے اپنے نور کی تجلی اس طور پر ڈالی، اس طور پر ڈالی، منوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے نہیں، سیروں کے حساب سے نہیں، پاؤں کے حساب سے نہیں، چھٹانکوں کے حساب سے نہیں،
بلکہ میرے اللہ نے جو تجلی ڈالی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جلالین کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ وہ تجلی ایک سوئی کے سوراخ کے برابر تھی. کتنی تجلی؟ سوئی کے سوراخ. نکا جو سوئی کا ہوتا ہے نا کتنا ہوتا ہے؟ ہم بوڑھوں سے تو اس میں دھاگا بھی نہیں ڈلتا. اتنی سی تجلی آئی. قرآن کہتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر وہ تجلی آئی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں نے آپ کو وہ آنکھ ہی نہیں عطا دی، وہ نظر ہی نہیں عطا کی، جو نظر جو آنکھ میرے انوارات میرے تجلیات کو دیکھ سکے یا برداشت کر سکے. تو نگاہ میں فرق ہے. بولے نا نگاہ میں فرق ہے، نظر میں فرق ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علماء کرام سے آپ معراج کا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ میرے آقا جب اللہ کے انوارات تجلیات کا مشاہدہ کر کے آ رہے تھے، دیکھ کر آ رہے تھے، تو راستے میں کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. اللہ کے کلیم نے پوچھا آمنہ کے لال کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں، 6 مہینے کے روزے. فرمایا بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں کر سکے گی، واپس جائیں. واپس میرے آقا گئے، پھر آئے، پھر کلیم اللہ کھڑے ہوئے. کیا ہوا؟ 25 نمازیں، 3 مہینوں کے روزے. حبیب واپس جائیں. پھر میرے آقا واپس گئے، آئے واپس، 5 اور چھوڑ دی گئی. پھر ابھی واپس جائیں، پھر گئے، پھر واپس آئے. کتنا ہوا؟ 5 چھوڑ دی گئی، 15 بچ گئی. فرمایا نہیں، واپس جائیں. پھر واپس چلے گئے، آئے، پھر کلیم اللہ کھڑے گئے. کیا ہوا؟ 5 اور چھوڑ دی گئی. کتنی بچی؟ 10. فرمایا ابھی واپس جائیں. پھر میرے آقا واپس گئے، پھر آئے. کیا ہوا؟ 5 اور چھوڑ دی، 5 بچی ہیں. حکم بھی ملا ہے ما یبدل القول لدیا، میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی. اے میرے محبوب، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا، رکھیں گے 1 مہینے کے روزے، ثواب پورے سال کا دوں گا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. اب توجہ کرنا، میں جو بات بتلانا چاہتا ہوں حضرت پیر صاحب، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ موسیٰ کلیم اللہ جو بار بار حضور کو کہہ رہے تھے کہ آقا واپس جاؤ، کیا کرو؟ ان کو آپ کی کوئی اتنی فکر نہیں تھی. آپ کی اتنی فکر ہوگی، لیکن یہ بار بار کا جانا، پھر آنا، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، اللہ یہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ جب میرے آقا جاتے تھے پھر واپس آتے، جناب موسیٰ کلیم اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ایک ٹک دیکھتے، پھر جاتے، پھر واپس آتے. ان کی نگاہیں رخ انور میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر اور آپ کی آنکھوں پر آنکھیں 4 کرتے. کس لیے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار حضور کو اس لیے بھیج رہے تھے
کہ میں تو وہ دیدار نہ کر سکا، ان انوارات کا، ان تجلیات کا میں تو دیدار نہ کر سکا، چلو ان آنکھوں کو تو دیکھوں جو ابھی ابھی ایسے جاتے ہیں اور انوارات تجلیات دیکھ کر آتے ہیں، میں ان آنکھوں سے اپنی پیاس بجھاؤں، ان آنکھوں سے اپنی پیاس بجھاؤں کہ وہ آنکھیں جو تجلیات کا نظارہ کر کے آتی ہیں، جو دیکھ کر آتی ہیں، میں ان کو دیکھوں۔ میں تو یہ دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں، نگاہ مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم جن پر پڑی وہ کندن بن گئے۔ ابو بکر تھا تو صدیق بن گیا، عمر تھا وہ بنا کہ دریاؤں کو حکم کرے تو چل پڑے، ہواؤں کو حکم کرے اس کا پیغام پہنچائیں، آگ کو حکم کرے آگ جلانا چھوڑ دے، زمین پر کوڑا مارے تو زلزلہ ختم ہو جائے۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ کس کا کمال تھا؟ زور سے بولے، نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نوجوان ہیں، آپ بھی اپنے اکابر بزرگوں کی طرح تعلق جوڑیں اللہ والوں سے، نسبت جوڑیں اپنے علماء سے، تعلق بنائیں اپنے بزرگوں کے بزرگوں سے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی یہ بیٹھے ہیں، ان کو غنیمت جانو، ان کی قدر کرو۔ یہ ہے الحمدللہ، دین کا شغف باقی ہے۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، بہت زیادہ، کہ میں چل نہیں سکتا تھا، لیکن آپ کی محبت میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ میرا گھر ہے، میں پھر آ جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، کل 4 تقریریں کی، پرسوں 2 کی، اس سے پورے دن 2 کی، آج صبح تو گلا بھی جواب دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام مجھ پر ادھار ہے، میں پھر آؤں گا۔ تو ابھی آپ ہمارے مہمانان گرامی قدر جو تشریف لائے ہیں، ان کا وعظ، ان کی تقریر سنیں گے۔ تو میرا یہ فقیر نعت خان، اس نے پہلے نعت نہیں پڑھی، یہ 2 مصرے صرف آپ کو نعت کے سناتا ہے، اور نعت بھی حضرت کمتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ دل کرے تو تھوڑی اس کی خدمت کر دینا۔ حضرت کا نعت خان پھر ان کی تقریر کے بعد نعت پڑھے گا۔ سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ گنا۔ عجب گھر آمنہ دے
اے جو میں صدق بنا میں آمنہ تو جدے گھر بھی محمد آیا بختاں والی جسے چوم کے جھولی محبوب خدا نو پایا جد ویکھن کیتے پے نوری سکدے او بن منگیاں دے گھر آیا آئی رحمت رب دی مار کے ٹھاٹھا جس جگنو آن وسایا جب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا مبارک ہو مطلب دے گھر خوشیاں مناور سب ثنا خانو چلو میلاد دے نغمے سناور سب گناہگارو چلو جلدی چلو بگڑی بناور سب محمد مصطفیٰ بے آسران دا آسرا آیا شفیع دو جہاں آیا امام الانبیاء آیا عجب گھر آمنہ دے مصطفیٰ خیر الورا آیا ماشاءاللہ یہ تھے حضرت قاری صاحب کے ثنا